بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ معزز سامعین کرام و سامعات، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر لب گشائی کرنے لگے ہیں یا جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے حیض کی مدت، یعنی کہ ایک خاتون کو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک حیض آتا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حیض کی عمر کیا ہے، یعنی کہ کتنے سال کی عمر میں ایک لڑکی یا خاتون کو حیض آنا شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے اینڈ پر اسکرین پر شو ہوگی، آپ وہ ویڈیو اس ویڈیو کے اوپر کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس وقت اس ویڈیو کے اوپر ایک آئی بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر بھی آپ کلک کر کے وہ ویڈیو سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے موضوع کی طرف کہ حیض کی مدت کتنی ہے۔ فقہا کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت یا زیادہ سے زیادہ مدت میں اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا چند ایک اقوال آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ حنابلہ اور شوافہ کے نزدیک حیض کی اقل مدت یعنی کہ کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن اور 15 راتیں ہیں۔ اسی طرح سے احناف کے نزدیک حیض کی اقل مدت یعنی کہ کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ جبکہ مالکیہ کے نزدیک حیض کی اقل مدت یعنی کہ کم سے کم مدت کی کوئی حد جو ہے وہ محدود نہیں ہے، اور یہی قول راجح ہے اور درست ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حیض کے نام سے کتاب و سنت میں متعدد احکامات وابستہ کیے ہیں، اور حیض کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ یا 2 حیضوں کے درمیان کی پاکی کی مدت تحدید نہیں کی ہے، جبکہ امت کو عمومی طور پر اس سے سابقہ پڑتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور لغت سے بھی اس کی مقدار کا فرق ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ جس نے کوئی حد مقرر کی اس نے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو تحریر میں نے پڑھی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت یا زیادہ سے زیادہ مدت یا 2 حیضوں کے درمیان کی جو مدت ہے وہ کتنی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کی مدت ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کی حد مقرر کرنا قرآن و سنت کی مخالفت ہے۔ اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقل حیض کی تحدید کسی مدت کے ساتھ قطعاً ثابت نہیں ہے، اور قیاس میں بھی ایسی چیز نہیں ملتی جو اس کی تحدید کا تقاضا کرتی ہو۔